السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ بخوب جانتے ہیں، مولانا طارق جمیل مذہبی اسکالر بہت مشہور و معروف پوری دنیا میں۔ ان کے بیٹے عاصم جمیل صاحب اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، آپ لوگ بخوب جانتے ہیں۔ اور جناب مولانا طارق جمیل صاحب اپنے ایک بیان میں بتا رہے ہیں کہ جناب مولانا صاحب ہیں جن کا تعلق پشاور سے ہے، وہ مجھے میسج کرتے ہیں کہ جناب میں دن میں 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، اور جس کی فضیلت سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوتی ہے خواب میں۔ تو جناب اسی طرح مجھے رات کو خواب آیا، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا بیٹا کھڑا ہوا ہے، اور اس نے مجھے یہ پیغام دیا کہ میرے بابا کو بتا دیں کہ جناب جس پاگل کی میں خدمت کرتا تھا، تو جناب اس پاگل کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے جنت میں ریسیو کر دیا ہے۔ میرے بھائی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے، کیا پروف ہے؟ جناب آپ ایسی کیوں بات کر رہے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس؟ جناب جب کوئی بھی شخص دنیا سے جاتا ہے، کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کو برا بھلا کہے۔ جناب کوئی بھی ہو، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے۔ جناب اللہ پاک جب کسی کو معاف کرنے پہ آتا ہے، اس کی چھوٹی نیکی کو بھی لے کر اللہ پاک اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں حق نہیں اس چیز کا کہ ہم کسی کو تنقید کریں اس کے مرنے کے بعد، جناب کسی کو نشانہ بنائیں، جناب ہم کوئی ایسی فضول باتیں کریں جناب جن کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو مولانا صاحب آپ سے گزارش کروں گا، خدا را آپ اسلام کے قریب ہوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ اللہ پاک آپ کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک آپ کو معاف کرے۔ جو الفاظ آپ نے یہ کہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی جناب دلیل نہیں ہے آپ کے پاس۔ جناب اللہ پاک جب کسی کو معاف کرنے پہ آتا ہے، ایک شخص نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے، بڑا مشہور و معروف قصہ ہے۔ تو جناب وہ ایک بستی میں جا رہا تھا، اسے ایک مولانا صاحب ملتے ہیں اور ان سے وہ پوچھتا ہے جناب اس طرح 99 لوگوں کا قتل کیا، کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ کیا اللہ پاک مجھے معاف کر دے گا؟ مولانا صاحب مجھے آپ بتائیں۔ تو جناب مولانا صاحب کہتے ہیں 99 قتل کر کے بھی تو ابھی توبہ کا طلبگار ہے، اور تجھے تو رب نے کبھی معاف ہی نہیں کرنا۔ جناب مولانا صاحب کا بھی سر قلم کرتا ہے اور جناب آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بستی میں جاتا ہے جہاں پہ اسے ایک اور اللہ کا بندہ ملتا ہے، اور اسے وہ اپنی کہانی سناتا ہے، بھائی جان اس طرح 99 قتل کیے ہیں۔ اور جناب ایک مولانا صاحب سے پیچھے مسئلہ پوچھا تھا اور انہوں نے کہا کوئی معافی نہیں ہو سکتی، تو آپ مجھے بتائیں 99 قتل کیے ہیں اور مولانا صاحب کا سر بھی جناب دھڑ سے الگ کر دیا، اب کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ تو جناب وہ مولانا صاحب اسے کہتے ہیں میرے بھائی فلاں بستی میں فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کے نیکوکار لوگ رہتے ہیں، اچھی صحبت میں بیٹھے ہوئے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک آپ کو معاف کر دے گا۔ اور وہ شخص چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جناب وہ جب شخص آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے تو جناب وہ اس بستی کی طرف روانہ تھا جہاں اس نے پہنچنا تھا، جس علاقے میں، تو جناب اس کی رستے میں موت ہو جاتی ہے۔ تو جناب جب اس کی موت ہو جاتی ہے، جہنم کے فرشتے آ جاتے ہیں زمین پہ، جنت کے بھی زمین پہ آ جاتے ہیں۔ جہنم والے کہتے ہیں ہم نے اس کو لے کے جانا ہے، جس طرف یہ جا رہا ہے ابھی اس کا سفر زیادہ ہے، اس نے ابھی ارادہ کیا ہے نیکی کرنے کا، توبہ کرنے کا، ابھی کی تو نہیں تھی نا۔ تو جناب جنت والے فرشتے کہتے ہیں اس نے ارادہ کر لیا، اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا، تو لہٰذا ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ جناب دونوں گروہ میں بحث شروع ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک زمین کو حکم دیتے ہیں زمین سنگڑ جا، جس سائڈ پہ اس شخص نے جانا تھا اس سائڈ سے کم ہو جا۔ تو جناب زمین اللہ کے حکم سے سنگڑ جاتی ہے، تو فرشتے زمین کی پیمائش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جہنم والے کرتے ہیں جناب اس سائڈ پہ سفر زیادہ ہے جس پہ اس نے جانا تھا، تو جناب جنت والے بھی کرتے ہیں، اور جناب جب پیمائش کی جاتی ہے جس جگہ اس شخص نے پہنچنا تھا اس کی پیمائش بالکل کم ہوتی ہے، تو اسی لیے اللہ پاک اس شخص کو اس کے نیکی کے ارادے کو لے کر اللہ پاک اس کو معاف کر دیتے ہیں اور جنت میں ریسیو کر دیتے ہیں۔ جناب جب اللہ پاک کسی کو معاف کرنے آئے، ساری زندگی کوئی انسان پاپ کرتا ہے تو اینڈ پہ جناب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ پاک پھر بھی اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جناب آپ سے گزارش ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، مزید ایسی